میں سارا دن کام کر کے بہت تھک گئی تھی جب بھی میری نند بچوں اور شوہر کے ساتھ آ گئی اور میری ساس نے حکم دیا کہ جلدی سے ان کی پسند کا کھانا بناؤ۔ آئے روز یہی ہوتا۔ میرے شوہر باہر کے ملک تھا اور ماں کی ہر بات مانتا تھا۔ میں ابھی صفائی سے فارغ نہیں ہوئی تھی کہ جب نند کے شوہر نے کہا مجھے چائے بنا دو، میں نے کہا کہ فارغ ہو کر بناؤں گی۔ اگلے ہی لمحے میری نند میرے بال پکڑنے اور بولی، تیری اتنی جرأت، نکل ہمارے گھر سے۔ مجھے گھر سے باہر دھکا دیا۔ اس سے پہلے میں زمین پر گرتی کسی نے مجھے فوراً تھام لیا۔ جو ہی نظر اٹھا کر دیکھا تو میں زار و قطار رونے لگی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا۔ میں وہ عورت ہوں جس کا وجود صرف دوسروں کی سہولت کے لیے، میری مسکراہٹ بھی کسی اور کی خوشی کی تابع ہو، اور میری تھکن بھی بے معنی، اور میری آواز وہ تو کب کی دفن ہو چکی تھی۔ صبح کے وقت سے ہی میرا دن ایک مشین کی طرح شروع ہو جاتا تھا۔ فجر کے بعد جیسے ہی آنکھ کھلتی ہاتھ کام پر لگ جاتے۔ بچوں کی یونیفارم استری کرتی ہوں اور ساس کے لیے چائے بناتی یا گھر کی صفائی کرنی ہو، سب کچھ میرے ہی حصے میں آتا تھا۔ شوہر دور دیس میں اور اماں کی ہر بات کا غلام ہے۔ اب تو یہ معمول بن گیا تھا۔ کام، تانے اور خاموش آنسو۔ وہ دن کبھی بھی کچھ بھی مختلف نہیں ہوتا تھا۔ میرے پسینے سے شرابور بدن صبح سے دوپہر تک مسلسل کام میں جتا رہتا۔ جھگڑنے سلجھانا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد کچھ دیر کو جیسے ہی میں نے کمر سیدھی کی دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولو، یہ میری نند کی آواز تھی۔ وہ ہمیشہ اسی روب سے بات کرتی تھی جیسے میں کوئی ملازمہ ہوں۔ دروازہ کھولتے ہی اس کے چہرے پہ مسکراہٹ کی جگہ نحوت اور غرور تھا۔ ہاتھ میں بیگ، ساتھ اس کا شوہر اور 3 چھوٹے بچے۔ سیدھا اندر بھاگے اور صوفے پر قبضہ کر کے ٹی وی آن کر لیا۔ جوتوں سمیت صوفوں پر بیٹھ گئے۔ میں صرف ایک نظر دیکھ کر رہ گئی۔ بہت تھک گئی ہوں، بس بچوں کو کچھ کھانے کو دے دو اور میرے شوہر کے لیے چائے بنا دو، اس نے بولا اور اپنے دوپٹے کو جھاڑتے ہوئے صوفے پر نیم دراز ہو گئی۔ میری نند کی آواز سن کر میری ساس کمرے سے باہر نکلی تھی اور مجھے دیکھتے ہی بولی، جلدی سے ان کے لیے ان کی پسند کا ناشتہ بناؤ، اور ہاں، شام کو داماد جی کو بھی جانا ہوگا تو زبردست کھانے کا انتظام کرنا، جس میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ میری ساس نے مجھے ہدایت دیتے ہوئے نند کے سلام کا جواب دیا۔ میرے ہونٹ سلے ہوئے تھے۔ میں نہ ہاں نہ کہنے کے ہونٹ خاموش اور قرار دے دیا۔ جو کچھ میری ساس نے کہا تھا مجھے وہی کرنا تھا، اور پھر میں کچن کی طرف چلی گئی۔ بچوں کے لیے کھانے کو بنایا اور ان کی فرمائش سنی۔ کسی کا دودھ کپ سے گرا تو کسی نے کھانے میں ہاتھ مارا، کسی کو ٹوائلٹ جانا تھا تو کسی کو ڈائپر لیک توڑ گیا تھا۔ میں سارے کام بھاگ بھاگ کر رہی تھی۔ میری نند بیٹھی بیٹھی کہتی جا رہی تھی، اس کو سنبھالو، اس کا منہ صاف کرو، اس کو نیپکن دو۔ میں چپ چاپ سب کچھ سن رہی تھی اور کرے جا رہی تھی۔ میرے ہاتھ تھر تھر کانپ رہے تھے۔ پسینہ میری پیشانی سے بہہ کر آنکھوں میں جا رہا تھا، اور آنکھیں وہ تو بس ایک سناٹے کی عکاسی تھی۔ جب شام ہوئی تو میری ساس پھر بولی، سنو، بریانی اچھی بنانا اور دہی بھلے بھی۔ داماد جی جا رہے ہیں، ان کا خاص خیال رکھنا۔ یہ سب کچھ 6:30 بجے تک تیار ہو جانا چاہیے، اور ہاں، فرش بھی صاف ہونا چاہیے۔ بچے جہاں جہاں کھیل رہے ہیں وہاں دوبارہ پوچا مارنا۔ میں نے سر ہلا دیا اور دوبارہ کچن کی طرف لوٹ گئی۔ میری سانس بھاری ہو رہی تھی اور دل بھوجل اور ذہن منتشر تھا، لیکن میرے جذبات اور احساسات کی اس گھر میں کوئی جگہ نہیں تھی۔ جو صرف کام کرنے کے لیے آئی تھی، تبھی ایک اور آواز آئی، چائے بنا دو مجھے۔ یہ نند کا شوہر تھا جس نے کمرے سے نکل کر حکم سنایا تھا، اور ابھی بہت کچھ سمیٹنا باقی تھا۔ نند کے شوہر کے اس حکم میں نے تھکے تھکے انداز میں صرف دیکھا، اور یہی لمحہ تھا جب میں نے ہمت کی اور بس اتنا کہا کہ ابھی صفائی مکمل کر رہی ہوں، فارغ ہو کر بناتی ہوں۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ابھی کچن سے فرش کی آخری صفائی کر کے نکلی ہی تھی کہ نند کا شوہر کمرے سے نکلا، اپنی موٹی گردن جھٹکتے ہوئے غصے سے بولا، چائے نہیں بنی ابھی تک؟ تمہاری یہ ہمت کہ مجھے انتظار کرواؤ؟ میں نے ہلکی آواز میں کہا کہ ابھی بس صفائی ختم کی ہے، ابھی بنا دیتی ہوں۔ میری زبان سے یہ چھوٹا سا جملہ نکلا تھا کہ جسے آگ بھڑک اٹھی۔ نند جو کچھ ہی فاصلے پر صوفے پر بیٹھی تھی اٹھی اور چیختی ہوئی میری طرف بھاگتے ہوئے آئی، میرے شوہر سے زبان لڑا رہی ہو؟ تمہیں اتنی تمیز نہیں؟ نند تیزی سے بولی۔ میں نے بھی کچھ کہنے کی کوشش ہی کی تھی کہ اس نے ایک دم میرے بالوں کو اپنے ہاتھ میں لیا، اور اب بھی بتاتی ہوں تجھے، اور پوری طاقت سے میرے بال کھینچتی ہوئی صحن کی طرف گھسیٹنے لگی۔
میرے قدم لڑکھڑا گئے، ایک ہاتھ دیوار کو پکڑنے کی کوشش کرنے لگی اور آگے بڑھا، دوسرا اس کی گرفت سے آزاد ہونے کے لیے تڑپنے لگا۔ اس کی انگلیاں میرے سر کے جڑنت میں پیوست تھیں، جیسے دشمنی کوئی آج کی نہ ہو بلکہ کب کی ہو۔ میرے شوہر کی بات نہیں مانی اس نے اور مسلسل چیخے جا رہی تھی، میرے ہونٹ کپ کپا رہے تھے، آنکھیں دھندلا گئیں۔ میں نے خود کو بچانے کی بہت کوشش کی اور نند کے ہاتھ پیچھے کر رہی تھی، لیکن نہ جانے اس وقت اس میں کون سی ایسی طاقت تھی جو میرے بال ہی نہیں چھوڑ رہی تھی۔ میں شدید تکلیف میں تھی، کچھ کہنے کے لیے میری ہونٹ کپ کپا رہے تھے اور نند کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھی، اور بجلی کی طرح وہ بجائے بیٹی کو کچھ کہتی وہ مجھے ہی سنا رہی تھی۔ ہماری عزت کو خاک میں ملا دیا، ساری سہولتیں دیں اور اس سے بدلے میں زبان چلاتی ہے۔ تجھے شرم نہیں آئی؟ میری ساس بھی ہاتھ نچا نچا کر باتیں کر رہی تھی۔ میں نے نظر اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا، وہاں صرف نصرت، سختی، اپنی بیٹی کی حمایت تھی، میں جو ان کی طرف سے اپنے لیے حمایت کی منتظر تھی۔ یہ سن کر خاموش سی ہو گئی، یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنے ظلم پر بھی چپ رہیں گی۔ نند کا شوہر بھی پیچھے نہیں رہا، وہ بھی بولنے لگا کہ یہ عورت شریف خاندان کی بہو کہلانے کے لائق نہیں۔ میرے بچوں کے سامنے میرے ساتھ بدتمیزی، اسے تو گھر سے نکال دینا چاہیے۔ جیسے بے جان ہو چکی تھی مگر جسم پر چوٹیں محسوس ہو رہی تھی۔ نند جو میرے سر کے بال کھینچے ہوئے چیخ رہی تھی، اچانک میرے کندھے پر زور سے دھکا دے کر بولی، ابھی کے ابھی نکل جا یہاں سے، نہ یہ گھر تیرا ہے اور نہ ہی یہ تیرے ہیں۔ زمین کو تھامنے کی کوشش کی، پیر زمین پر گھسیٹتے ہوئے دل چاہا کوئی آ کے روک لے، کوئی کہے کہ بس کرو، مگر سب چپ، اور پھر نند نے وہ کیا جس کا گمان بھی نہ تھا، مجھے دھکا دے کر دروازے سے باہر نکال دیا۔ میرے قدموں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ آنگن سے باہر کا زینہ میرے لیے اجنبی نہ تھا، لیکن اس طرح سے بے عزتی سے مجھے نکالا جائے گا اس کی کبھی امید بھی نہ تھی۔ میرے قدم لڑکھڑائے، جسم جھول گیا، آنکھیں بند ہو رہی تھی کہ اچانک کسی نے مجھے تھام لیا۔ ایک طاقتور، مانوس اور محافظ سا لمس تھا۔ میرا وجود اس لمس کی پناہ میں ٹھہر سا گیا، اور جب میں نے آہستہ سے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک طوفان پھوٹ پڑا۔ میری روح چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ یہ میرا نام اجالا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، نام روشنی کا ہو اور زندگی اندھیروں سے بھرپور ہو۔ اس دن بھی روشنی تلاش کر رہی تھی کہ جب مجھے اندھیروں میں دھکیل دیا گیا، لیکن وہ پہلا دن نہیں تھا۔ میرے لیے تو ہر دن ایک نیا امتحان، ایک نیا طعنہ، ایک نیا زخم، اور ان زخموں کی شروعات میرے بچپن سے ہوئی تھی۔ میں نے آنکھ ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں کھولی تھی۔ دیواریں نہ مضبوط، چھت نہ صاف پانی، اور وہ کسی صورت بھی بہہ جائے گھر کہلانے کے لائق نہیں تھا، بس ایک چار دیواری تھی جس میں ہم رہ رہے تھے۔ ماں کا تھکن سے اترا ہوا چہرہ، ابا کا خاموش تھکا ہوا وجود اس گھر میں غنیمت تھا۔ میرے ابا ایک کارخانے میں مزدوری کرتے تھے، صبح شام جاتے اور آتے، وہ ہاتھ میں بس چند 100 روپے لے کے آتے تھے۔ ماں کپڑے سلائی کر کے گزارا کرتی تھی۔ ہم 3 بہنیں اور ایک بھائی تھے، میں بس سب کے لیے بڑی تھی، میرے بعد نائلہ، پھر فاطمہ، اور سب سے چھوٹا راحیل تھا۔ ہماری زندگی سادہ تھی، لیکن ماں کی دعاؤں اور ابا کی خاموش محبت سے تھی۔ کبھی کبھار صرف بیمار کو ملتا ہے اور کبھی 2 وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں ہوتی تھی، لیکن ہم خوش تھے۔ شاید خوشی کی وجہ یہ تھی کہ ہم سب تھے۔ مجھے یاد ہے کہ ماں ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ اجالا، تو میرے گھر کا چراغ ہے، تو ہی اپنے بہن بھائیوں کو سنوارے گی۔ ماں محبت سے میرا چہرہ دیکھتے ہوئے جب یہ کہتی تو وہ بات تب سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن آج دل سے نکلتی ہے۔ میں نے ہمیشہ اپنی عمر سے بڑھ کر سوچا تھا اور جیا تھا۔ چھوٹے بہن بھائیوں کو اسکول بھیجنے کے بعد پہلے ان کے کپڑے استری کرنا، لنچ باکس تیار کرنا، ابا کے جوتے صاف کرنا، ماں کی سلائی کے کاموں میں مدد دینا میرا معمول بن چکا تھا۔ جب دوسری لڑکیاں گڑیوں سے کھیل رہی تھی تو میں چولہے سے لڑتی تھی، جب وہ چوڑیاں پہنتی تھی تو میں جھاڑو تھامتی تھی، میری انگلیاں کم عمری میں ہی جھلس گئی تھیں، لیکن میرا چہرہ ہمیشہ ماں کے لیے ہنستا رہتا تھا۔ یہ سن کر کہ مسکرا دیتی تھی کہ اور دل میں ماں کی دعائیں یہ مضبوطی سے آمین کہتی۔ وہ گھر بے شک خستہ حال تھا، لیکن وہاں کی مکینوں میں محبت تھی۔ ابا کسی طرح محنت کر کے کماتے تھے اور اماں کسی طرح پیسہ پیسہ جوڑتی تھی۔ یہ وقت شاید ایک آزمائش تھا، اور مجھے امید ہے کہ یہ آزمائش جلد گزر جائے گی۔ دن اسی طرح سے، اسی امید پر سہارے گزر رہے تھے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ مستقبل میں بھی بہت کچھ ایسا ہوگا جو شاید ہمارے لیے کچھ نئی آزمائش لے کر آئے گا۔ دن آہستہ آہستہ گزر رہے تھے، پھر وہ دن آیا جب ابا بیمار ہو گئے، لیکن بیماری کی حالت میں ہی وہ کام پر جاتے رہے اور ایک دن کام پر ہی بے ہوش ہو گئے۔
انہوں نے ابا کو گھر بھیج دیا اور آرام کرنے کا کہا۔ ابا نے چند دن آرام کیا، لیکن پھر آہستہ آہستہ ان کی بیماری بڑھتی گئی اور وہ کام پر جانے کے قابل نہ رہے۔ یوں 1 مہینے کی تنخواہ دے کر جیسے فیکٹری والوں نے بھی بہت احسان کیا۔ ابا کام پر جانا چاہتے تھے، لیکن فیکٹری سے مستقل چھٹی مل گئی اور تنخواہ بند ہو گئی۔ ابا کی بیماری ایک مستقل پریشانی بن چکی تھی اور دوسری پریشانی ابا کی تنخواہ کا نہ ملنا تھا۔ ماں کے ہاتھ کی سلائی بھی ناکافی پڑنے لگی تھی، گھر میں فاقے شروع ہو گئے تھے۔ میری عمر تب 15 سال تھی۔ گھر کے حالات کو دیکھتے ہوئے میں نے محلے کی ایک آنٹی کے کپڑے دھونا شروع کر دیے۔ کبھی سلے ہوئے کپڑوں میں بٹن لگاتی، کبھی قمیص ترپائی کرتی تو کبھی کسی کے برتن مانجتی۔ اس غربت میں بھی ماں نے میری عزت پر آنچ نہ آنے دی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں پڑھ لکھ کر ایک باعزت زندگی گزاروں، لیکن حالات کے آگے سب خواب تھم گئے۔ ان حالات میں پل کر میں نے جانے کے جوان ہو گئی۔ پتہ ہی نہ چلا کہ ایک دن ایک رشتہ آیا۔ لڑکے کا تعلق امیر گھرانے سے تھا، لیکن لڑکا بیرون ملک رہتا تھا۔ اس کی ماں یعنی میری ساس نے کہا کہ بہو کو سلیقہ مند ہونا چاہیے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ ہمارے جیسے غریب گھرانے میں ایسے رشتوں کا آ جانا ہی ایک بہت بڑی نعمت تھا، لیکن ہمیں امید نہیں تھی کہ یہ رشتہ قبول کر لیا جائے گا، کیونکہ ان کے اور ہمارے گھریلو حالات میں بہت فرق تھا۔ لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب نہ صرف رشتے کو قبول کر لیا گیا بلکہ جلد ہی شادی کا اصرار بھی کیا گیا۔ میرے صبر، خاموش اور کام کرنے کی عادت کی وجہ سے شاید قدرت نے مجھے اس انعام سے نوازا کہ میرے لیے آنے والا پہلا ہی رشتہ نیک اور اچھا ثابت ہوا۔ ماں کے دل میں اس رشتے کے حوالے سے بہت وسوسے تھے، لیکن ماں نے دل پر پتھر رکھ کر ہاں کر دی۔ میرے آنسو اندر ہی اندر سمٹ گئے تھے، لیکن چہرے پر وہی اجالا، وہی روشنی سجائی گئی۔ اس شادی کے حوالے سے میرے دل میں 100 طرح کے ارمان جاگنے لگے۔ ایک لڑکی تھی، جوان تھی اور امنگوں سے بھرپور تھی۔ اس سے پہلے میں نے کبھی شادی کا نہیں سوچا تھا، لیکن جب رشتہ طے ہو گیا تو دل میں کئی خوشگن خیالات سر اٹھانے لگے۔ شادی ہوئی اور میں اس اجنبی گھر میں قدم رکھ دیا۔ میری ساس بادشاہ تھی اور میں ایک بے زبان کنیز۔ زیادہ نہ تھی، شادی کے رات ہی شوہر نے اپنی ماں اور بہن کے حقوق کے بارے میں مجھے ایک لیکچر دیا، جسے میں نے سر جھکا کر سنا۔ طبیعت میں پہلے ہی عاجزی اور اطاعت گزاری تھی، شوہر کی ان باتوں کے بعد اور زیادہ بڑھ گئی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اپنے شوہر کے دل میں جگہ بنانے کے لیے ان کی ماں اور بہن کی خدمت میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھوں گی۔ شوہر کی طرف سے نہ تو زیادہ گرم جوشی دکھائی دی اور نہ ہی محبت۔ شادی کے شروع کے دن ہی تھے اور جب مجھے فطری طور پر اپنے شوہر سے محبت ہو چکی تھی، میں ان کی محبت کے احساس سے بھیگنے لگی۔ لیکن شروع کے دنوں میں ہی مجھ پر ذمہ داریاں ڈال دی گئیں اور گھر کے کاموں کو مجھ پر سونپ دیا گیا، یہ کہہ کر کہ بہو ہو اور یہ گھر تمہارا ہے، اس لیے اس گھر کے کام کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ میں نے یہ سن کر آہستہ سے سر جھکا لیا، حالانکہ میں ابھی صرف ذمہ داریوں کا سننا تھا، لیکن پھر ہمت کر لی اور کمر کس لی۔ میرے شوہر اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ مصروف ہونے تھے اور میں گھر کے کاموں میں لگی رہتی، صفائی ستھرائی، کپڑے دھونا، کچن کا سارا کام کرنا، کھانا پکانا، یہاں تک کہ اپنی نند اور ساس کے کپڑے دھونا اور ان کو استری کر کے رکھنا میری ذمہ داریوں میں شامل تھا، اور میں وہ کام خوشی خوشی کر رہی تھی کیونکہ مجھے اپنے شوہر کی محبت چاہیے تھی۔ شادی کے 20 کے بعد ہی میرے شوہر بیرون ملک چلے گئے، کیونکہ ان کی جاب وہیں پر تھی اور یہاں پر وہ صرف چھٹیاں گزارنے کے لیے آئے تھے۔ تبھی ہمارا رشتہ طے ہو گیا تھا تو شادی کے لیے رک گئے، اور اب جب وہ واپس جا رہے ہیں تو میرا دل رو رہا تھا۔ مجھے ان کے ساتھ کی عادت ہو گئی تھی، حالانکہ میں ان کے ساتھ بہت کم وقت گزارا کرتی تھی، لیکن پھر بھی جتنا وقت گزرتا تھا اس وقت میں سکون تھا۔ اب مجھے ان کے جانے سے ایک عجیب سا اکیلا پن اور خالی پن محسوس ہو رہا تھا۔ کئی دنوں تک بوکھلائی سی پھرتی رہی، لیکن میری ساس نے میری حالت دیکھ کر مجھے سختی سے ڈانٹا اور کہا کہ تمہارا دھیان کام کی طرف نہیں ہوتا، کام کرو، اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نبھاؤ، تم ہر وقت خیالوں میں کھوئی رہتی ہو۔ ان کی ڈانٹ کو میں نے سر جھکا کر چپ چاپ سنا اور دل میں ارادہ باندھ لیا کہ اب کام کی طرف ہی دھیان دوں گی تاکہ ساس کو کوئی شکایت نہ ہو، کیونکہ شوہر ملک سے باہر تھا اور ساس کے ہر حکم کا قانون سمجھا جاتا تھا۔ یہ گھر محل تو نہیں تھا، لیکن میرے پچھلے گھر سے بڑا ضرور تھا، مگر اس گھر میں سکون نہیں تھا، صرف احکامات تھے، صرف تقاضے تھے، اور بدلے میں صرف طعنے ملتے تھے۔ یہ کام رہ گیا، وہ کیوں نہ ہوا، بریانی میں نمک کم تھا، تمہاری ماں نے تمہیں کچھ نہیں سکھایا، یہ الفاظ روز میرے جسم میں تیر بن کر اترتے تھے۔ ان حالات میں میں گھبرا جاتی تھی، اور ایسے میں شوہر کے فون آنا میرے لیے ایک سکون کا ذریعہ تھا۔
ایک دن میں نے انہیں کام کی زیادتی اور اماں کے طعنوں کے بارے میں گلہ کر دیا اور کہا کہ اماں مجھے ڈانٹتی ہیں، میں جتنے بھی کام کر لوں وہ خوش نہیں ہوتی، سارا دن لگی رہتی ہوں، سارے کام کرتی ہوں، لیکن پھر بھی اماں کی زبان پر میرے لیے چاشنی نہیں ہوتی، بلکہ وہ مجھے طعنے دیتی ہیں اور باتیں سناتی ہیں۔ میں ان حالات میں بہت پریشان ہو گئی ہوں۔ میں نے روتے ہوئے جب اپنے شوہر سے یہ کہا تو وہ کہنے لگے کہ یہ ہر گھر میں ہوتا ہے، اب یہ گھر تمہارا ہے اور تمہیں اس گھر کے اصولوں کے مطابق ہی چلنا ہوگا۔ اماں نے دل بڑا کر کے تمہیں اس گھر کا بہو بنایا ہے اور تمہیں ساری ذمہ داریاں دی ہیں۔ کون سی عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو یہ کام نہیں کرنے پڑتے؟ عورتیں اپنی بادشاہت چھوڑ کر کسی دوسری عورت کو اپنے گھر میں اختیارات سونپتی ہیں، لیکن اماں نے ایسا کیا ہے، اس لیے تم دکھ محسوس مت کرو اور ان ذمہ داریوں کو خوش دلی سے نبھاؤ۔ مجھے تو بہت خوشی ہوتی ہے کہ اماں تمہیں اپنا سمجھتی ہیں، تم سے محبت کرتی ہیں، تمہیں سمجھاتی ہیں نا۔ میرے شوہر نے بھی اپنی ماں کی ہی سائیڈ لی اور انہی کے حوالے سے بات کی۔ شوہر کی باتیں سن کر میں خاموش ہو گئی، کیونکہ ان کا دنیا کو دیکھنے کا نظریہ ان کی ماں کے مطابق تھا۔ کچھ بھی کہنا فضول تھا، لیکن عورت تھی جو شادی کے چند دنوں کے بعد ہی شوہر سے بچھڑ گئی تھی، اس لیے دل بھر آتا تھا اور آنکھوں سے آنسو بھی بہنے لگتے تھے۔ نند جب چاہتی آ جاتی، جب بچوں سمیت آتی اور ایک آیا بن کر سب کو سنبھالتی تھی۔ میرے کپڑے، میرا کمرہ، میری نیند، سب کچھ قربان ہو جاتا۔ شوہر سے شکوہ کرتی تو یہی جواب آتا کہ امی کی خدمت کرو، یہی تمہارا فرض ہے۔ میں پھر ہنس دیتی اور جیسے سب ٹھیک ہے۔ میں نے اپنے نام کی لاج رکھنے کے لیے ہر زخم کو اندر چھپا رکھا تھا۔ میں اجالا ہوں، اندھیرے کی جنگ لڑنے والی۔ زندگی کے کچھ زخم وہ ہوتے ہیں جو جسم پر نہیں روح لگتے ہیں، اور جب روح چھلنی ہو جائے تب انسان آنکھوں تو گواہی نہیں دیتی مگر زبان گنگ رہ جاتی ہے۔ میری خاموشی بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ مجھے ہمیشہ سے سکھایا گیا تھا کہ بیٹیوں کو گھر بسانا ہوتا ہے، زبان چلا کے نہیں بلکہ محبت اور خدمت گزاری کر کے۔ ماں اکثر کہتی تھی کہ بیٹی کا گھر ایک امتحان گاہ ہوتا ہے، جہاں صبر کا چادر اوڑھ کر زندگی گزارنا پڑتی ہے۔ میں نے ماں کی بات کو دل پر بٹھا لیا تھا۔ شادی کے بعد جب ساس نے پہلا طعنہ دیا تو میں نے اسے محبت سے سمجھا۔ جب نند نے پہلا حکم چلایا تو میں نے اسے بڑا سمجھ کر برداشت کیا۔ جب شوہر نے میری پہلی فریاد پر خاموشی اختیار کی تو میں نے خود کو سمجھا لیا کہ وہ تھکا ہوا ہے، لیکن میری یہ خاموشی وقت کے ساتھ سب کی نظروں میں کمزوری بن گئی۔ ساس کو جیسے ایک غلام مل گیا ہو اور صبح 5 بجے سے لے کر رات 11 بجے تک وہ بس مجھے کام پر لگائے رکھتی تھی۔ چائے میں مزہ نہیں، تمہاری ماں نے کچھ نہیں سکھایا۔ ہر بات میں میرا نصب، میری تربیت، میری ماں کے کردار پر حملہ، اور میں چپ چاپ سب سہ جاتی تھی۔ نند جب بھی گھر آتی اس کے تیور جیسے ہوتے کہ جیسے وہ ملکہ ہو اور میں ایک گھر کی ملازمہ۔ اسے شاہی پروٹوکول چاہیے ہوتا تھا اور اس کے بچوں کی غلطیوں کی بھی ذمہ داری میری ہی ہوتی۔ اگر بچہ زمین پر گندہ کر دے تو میری صفائی پر سوال اٹھتا، اگر بچہ رو دے تو میری تربیت پر شک ہوتا۔ خود وہ بس مہارانیوں کی طرح سج کر بیٹھی رہتی تھی۔ اپنے گھر کی بہو بنا لیا ہے، آپ کو نہ جانے اس میں کیا نظر آیا، کیسے منحوس صورت ہے، ہر وقت روئی روئی شکل بنا کے رکھتی ہے، آپ نے نہ جانے اس میں کیا دیکھا ہے۔ میری نند اکثر میری ساس کے کانوں میں یہ ڈیلتی رہتی تھی۔ ابھی کچھ کہنے کا فائدہ نہیں تھا، شادی کو 6 ماہ ہو چکے تھے اور وہ ابھی تک مجھے ہی ہر بات کے قصورباز سمجھتے تھے۔ اسی وجہ سے جب بھی ان سے شکایت کرتی تو وہ مجھے ڈانٹ دیتے، کچھ کہنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اور اب تو ہماری جب بھی کوئی بات ہوتی تھی تو اتنی رسمی سی بات ہوتی تھی کہ اس میں میاں بیوی والا کوئی تعلق نہیں، نہ میری طرف سے کوئی تڑپ کا اظہار ہوتا تھا اور نہ ان کی طرف سے کوئی بے قراری دکھائی دیتی تھی۔ ہم ایک بے جوڑ رشتہ نبھا رہے تھے، ایک ایسا رشتہ جو صرف ہمارے بیچ موجود ہے لیکن اس کا خیال ہمیں خوش نہیں کرتا۔ اس رشتے کے وجود ہونے کا احساس ہمیں خوشی نہیں دیتا۔ یہی وجہ تھی کہ میں چپ چاپ شوہر کی باتیں سنتی رہی، ان کے کام کے مسائل، ان کی وہاں کی مشکلات، پردیس میں رہتے وقت انہیں کیا محسوس ہوتا ہے، یہ سب میں سن کر چپ چاپ انہیں دیکھتی رہتی۔ انہوں نے کبھی مجھ سے نہیں پوچھا کہ تمہیں کیا چاہیے یا تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے یا تم پریشان لگ رہی ہو، کبھی انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا۔ وہ بس اپنی باتیں کہتے اور فون بند کر کے رکھتے تھے۔ ویڈیو کال پر بھی ایسا ہی ہوتا، انہوں نے کبھی میرے لیے الگ سے خرچ نہیں بھیجا تھا۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ گھر میں میری ساس کو کتنا خرچہ بھیجتے ہیں۔ میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی، اپنی حیثیت کے بارے میں بھی مجھے اچھی طرح علم تھا، کیونکہ میرا میکہ مضبوط نہیں تھا، میرے باپ ایک معمولی مزدور تھا، اسی وجہ سے شاید مجھے بیاہ کر لایا گیا تھا۔ میں دب کر رہوں گی اور کوئی بات نہیں کروں گی، سر اٹھا کر سوال نہیں کروں گی، شاید اسی لیے مجھے پسند کیا گیا تھا۔
ابھی مجھے اچھی طرح سے اس بات کا ادراک ہو گیا تھا کہ میری نندوں نے تو ہر دوسرے دن آ جاتی ہے اور کئی کئی دن رک کر جاتی ہے، اور اب اسے 2 دن ہو گئے تھے اور وہ یہاں آئی ہوئی تھی۔ اس کی آمد متوقع تھی اور وہی ہوا، آ گئی تھی اپنے شوہر اور بچوں سمیت۔ اپنے شوہر کے سامنے مجھے کچھ کہنے ڈانٹنے میں نہ صرف اتنا کہا تھا کہ ابھی فارغ ہو کر چائے بنا دوں گی، تو اس نے سب کے سامنے میرے کپڑے کھینچ ڈالے، مجھے گالیاں دی، اور شوہر نے یہ سن کر بھی کچھ نہ کہا۔ جب میں نے فون پر شوہر کو سب بتایا تو وہ ناراض ہو گیا۔ اجالا، تم ایک عورت ہو اور لڑکی ہو، جھگڑے سلجھانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ میری بہن کو کچھ کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ امی کو اگر کچھ کہنا ہے تو میرے ذریعے کہو، تمہاری زبان اتنی لمبی کب سے ہو گئی ہے؟ شوہر نے دوسری طرف سے کہا تو میں سن ہو گئی۔ میری بات سننے والا وہ واحد شخص تھا، اور وہ بھی مجھے ہی درد کا طعنہ دے رہا تھا۔ ساس کی روز کی زبانی زہر ہوتا تھا۔ میں نے تو اپنی بہو کے سلیقے واری سمجھا تھا۔ میں سوچتی تھی کہ میں انسان نہیں ہوں کیا؟ میرے جذبات، میرے آنسو، میرے حق کوئی معنی نہیں رکھتا؟ میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ لیا اور زبان بند کر لی۔ اب شکایت بھی نہ کرتی، صرف سسکتی رہتی۔ زخم دیتا تو میں چپ ہو جاتی، اور اگر کوئی تھپڑ مار دیتا تو میں خاموش، بس کمرے میں جا کر بچوں کی تصویریں دیکھتی اور خوابوں میں ان کا لمس محسوس کرتی۔ ساس اکثر دوسروں کے سامنے میری تجلیل کرتی، یہ عورت کسی کام کی نہیں، شوہر کے پیسے پر پل رہی ہے اور گھر بھی ٹھیک سے نہیں سنبھالتی۔ نند کے بچوں کو صبح اسکول کے لیے تیار کرنا، ان کا لنچ بنانا، شام کو ہوم ورک کروانا، ان کے بکھرے کھلونے سمیٹنا، ہر چیز میری ذمہ داری تھی۔ اور اگر کوئی بچہ رو پڑتا تو ساس کہتی کہ تمہاری منحوس شکل سے بچے ڈر گئے ہیں، اپنا منہ آئینے میں دیکھو۔ میرے اندر کی اجالا ہر دن بجھتی جا رہی تھی، لیکن میں نے ایک ہنر سیکھ لیا تھا، خاموشی سے رونا، دل میں سسکنا، بغیر آواز کے اذیت سہنا۔ ایک رات جب شوہر سے ویڈیو کال پر بات ہوئی تو میں نے ہمت کر کے کہا کہ میں تھک گئی ہوں، امی اور بہن کی باتیں دل دکھاتی ہیں۔ تو اس نے دانت بھیجتے ہوئے کہا کہ بس بہت ہو گیا، اب تم زبان چلا رہی ہو۔ میں محنت کر رہا ہوں اور تم شکایتیں لیے بیٹھی ہو۔ میں امی کو کچھ نہیں کہہ سکتا، تمہیں برداشت کرنا ہوگا۔ اگر گھر نہیں سنبھالا جا رہا تو بتاؤ، تو میں واپس بھیج دوں گا۔ انہوں نے جیسے مجھے دھمکی دی۔ میری روح جیسے بکھر گئی۔ میں نے فون بند کر دیا اور تکیے میں منہ چھپا کر اتنی روئی کہ سانس رک گئی۔ میری آنسو کسی کو دکھائی نہیں دے رہے تھے، میرے زخموں پر کسی نے مرہم نہ رکھا، اور یہی میری سب سے بڑی کمزوری بن گئے۔ گھر والے، میری نند، میرے شوہر، میری ساس، سب نے سمجھا کہ میں کمزور ہوں کیونکہ میں چپ ہوں، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ چپ رہنا بھی ایک ہنر ہے، ایک طاقت ہے جو اندر ہی اندر انسان کو فولاد بنا دیتی ہے۔ اور پھر وہ دن آ گیا جب میری چپ نے سب کچھ کہہ دیا، جب نند نے مجھے مارا، گالیاں دی، ساس نے تماشا دیکھا، اور میں نے دروازے سے باہر دھکیل دیا گیا۔ لیکن اس دن جب میں گری اور ایک مانوس ہاتھ نے مجھے تھام لیا، جب میں نے نظر اٹھائی تو برسوں کی کمزوری زاروں قطار آنکھوں سے بہنے لگی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا تھا۔ میرے سامنے فرحان کھڑا تھا، میرا شوہر، میری اسی زندگی کا آغاز جس میں نے کبھی محبت کا لفظ شامل نہیں تھا، لیکن اسی لمحے وہ صرف میرے شوہر نہیں لگ رہے تھے، بلکہ وہ کسی پچھتاوے، کسی درد، کسی ندامت کا مجسمہ لگ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں حیرت اور غصہ تھا، لیکن اس کا چہرہ سن ہو چکا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ فرحان کی آواز دھیمی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں تیز طوفان چھپا تھا۔ میری آواز گلے میں پھنس گئی۔ میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی جیسے میرے ہونٹ صدیوں بعد کسی امید کا ذائقہ چکھنے جا رہے ہوں۔ نند فوراً پیچھے ہٹی۔ بھائی، یہ سب غلط فہمی ہے۔ یہ خود زبان دراز ہو گئی تھی۔ ہم نے صرف، میری نند نے اپنی صفائی پیش کرنا چاہی۔ زبان بند کرو۔ فرحان کی آواز اتنی سخت تھی کہ صحن میں ایک سناٹا چھا گیا۔ ساس فوراً آگے آئیں اور روایتی انداز میں بولی، بیٹا، تمہیں صحیح بات کا علم نہیں ہے، یہ عورت ہمیشہ سے نافرمان ہے، ہم نے پال پوس کے رکھا ہے۔ اور اس نے، میری ساس نے چمک کر ایک اور بات کہی، امی، فرحان نے ان کی بات کاٹ دی، یہی وہ خاموش بیوی ہے جس کی تعریفیں آپ ہی کیا کرتی تھی، اور آج وہ میرے سامنے گرتے گرتے بچی ہے، زخمی ہے، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، بال بکھرے ہیں، اور آنکھوں میں ایسی نمی ہے جو برسوں کی اذیت کی گواہ دے رہی ہے۔ فرحان نے دکھ کے عالم میں کہا تو میری آنکھیں پھٹ پڑیں۔
دل چاہا کہ وہیں زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ مجھے اپنی حالت سے زیادہ اپنی عزت کی فکر تھی جو سسرال کے آنگن میں تار تار ہوئی تھی۔ میں فرحان کی طرف دیکھ بھی نہیں پا رہی تھی، لیکن ان کے قدم میرے قریب ہوتے گئے۔ انہوں نے آہستہ سے میرے شانوں کو تھاما اور میرے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم کچھ بولتی کیوں نہیں ہو؟ کیا میں اتنا دور چلا گیا تھا؟ کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں رہا، یا میں ہی قابل بھروسہ نہیں رہا؟ میری آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہنے لگے، ہونٹ کپ کپانے لگے، لیکن اب میں چپ نہیں رہ سکتی تھی۔ میں بولنا چاہتی تھی فرحان، پر ہر بار جب میں نے کچھ کہا تو آپ نے مجھے قصوروار ٹھہرایا۔ میں آپ سے کچھ مانگنا نہیں چاہتی تھی، صرف سننا چاہتی تھی، سمجھنا چاہتی تھی۔ صرف ایک بار میری بات پر یقین کیا ہوتا۔ فرحان سر جھکا کر کھڑا ہوا تھا، اس کا چہرہ شرمندگی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ساس ایک بار پھر بولی تھی، تمہیں بہکایا ہے اس نے بیٹا، ایسی بہوئیں گھروں کو توڑ دیتی ہیں۔ فرحان نے ان کی طرف دیکھا، امی اگر آج میں وقت پر نہ آتا تو کیا یہ لڑکی زمین پر گر جاتی؟ کیا میری بیوی کو یوں گھر کے دروازے سے باہر پھینک دیا جاتا؟ کیا اس گھر میں کوئی ایسا نہیں تھا جو اسے سہارا دیتا؟ یہ سارا گھر تو اس کے خلاف ہو چکا تھا، اور میں بھی، یہ میری بیوی ہے اور میری ذمہ داری ہے۔ میری بیوی نے آپ کے لیے، میری بہن کے لیے، اس گھر کے لیے، ہر فرد کے لیے اپنی نیند، آرام، خوشی قربان کی۔ آج وہ تنہا تھی، بے بس کھڑی تھی، اور وہ تو شکر ہے میں نے سرپرائز دینے کے لیے کسی کو بتایا نہیں اور اچانک پاکستان چلا آیا۔ میں اچانک پاکستان نہ آتا تو شاید کبھی مجھے یوں حقیقت نہ کھلتی، کبھی اپنے گھر والوں کو یہ گھناؤنا چہرہ نظر نہ آتا، کبھی نہ جان پاتا جو ظلم میری بیوی پر ہوتا ہے۔ فرحان نے بڑے قرب کی حالت میں جب یہ کہا تو میری ساس نے کچھ برا سا منہ بنایا اور بے یقینی بھرے عالم میں فرحان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہی شوہر جو مجھ سے اتنا غافل تھا، میری ذرا سی بات پر بھی یقین نہیں کرتا تھا، جسے اس بات کا یقین نہیں ہوتا تھا کہ اس کی ماں بہنیں غلط ہو سکتی ہیں۔ نند نے جھکتے ہوئے، ہم تو بس اس کے رویے کے جواب دے رہے تھے۔ بھائی نے، تم میرے سامنے اس کے بال نوچ رہی تھی، تم نے اسے گالی دی، دھکا دیا، اور تم اسے جواب دے رہی تھی۔ کیا یہی تمہاری تربیت ہے؟ فرحان نے سخت لہجے میں میری نند سے کہا، اور میں حیرت سے فرحان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میری ساس چپ ہو گئی۔ فرحان نے میرا ہاتھ تھاما، اجالا چلو یہاں سے، تمہارا دل زخمی ہوا ہے اور میں نے بہت دیر کر دی تمہارے پاس آنے میں۔ میں تم سے معافی مانگتا ہوں، میں نے بہت غلط کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے رشتوں کے درمیان توازن قائم رکھنا چاہیے تھا۔ جو ماں اور بہن کے حقوق ہیں وہ انہیں دینے چاہیے تھے، اور جو بیوی کے حقوق ہیں وہ بیوی کو دینے چاہیے تھے۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کر دیا، مجھے معاف کر دو۔ فرحان نے شرمندگی سے کہتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے چلنے کو کہا، لیکن میں فوراً بولی، نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ میں نے پہلی بار نرمی سے مگر پورے ہوش و حواس میں کہا، یہ میرا گھر ہے۔ میں نے یہاں ساس کو ماں سمجھا، نند کو بہن، اور تمہیں اپنا سب کچھ مانا۔ میں کمزور نہیں ہوں فرحان، میں خاموش تھی کیونکہ میرے دل میں سب کے لیے عزت تھی، مگر آج وہ عزت ٹوٹ چکی ہے۔ میں اس گھر کو چھوڑوں گی نہیں۔ آج اگر تم آئے ہو تو فیصلہ تمہیں کرنا ہوگا۔ کیا تم میری خاموشی کو عزت دو گے یا باقی سب کی آواز کو سچ مانتے رہو گے؟ فرحان کی آنکھیں نم تھیں، اس نے میرے ہاتھ کی انگلیاں مضبوطی سے تھام لی۔ میں نے تمہاری خاموشی کو کمزوری سمجھا، لیکن تم نے ثابت کر دیا کہ تم خاموشی میں بھی سب سے بڑی طاقت رکھتی ہو۔ اب تمہارا شوہر تمہارے ساتھ کھڑا ہے، اجالا، میں اب تمہارے لیے آواز بھی بنوں گا اور ڈھال بھی۔ اس نے میری طرف دیکھا جیسے برسوں کی مسافت ایک لمحے میں طے ہو گئی ہو۔ میں نے ساس کی طرف دیکھا اور نند کی طرف، دونوں کے چہرے پہ خاموشی چھا گئی تھی۔ اندازہ ہو چکا تھا کہ اب میں تنہا نہیں ہوں، اب میں صرف خاموش بیوی نہیں بلکہ وہ عورت ہوں جو سچ تھی اور سچ کے ساتھ کھڑی تھی۔ میں نے آخری بار آسمان کی طرف دیکھا، بادلوں کے پیچھے سے سورج جھانک رہا تھا، اجالا آج واقعی ہی اجالا بن گئی تھی۔ اس دن کے بعد سب کچھ بدل گیا، جس دن میں دروازے پر گری اور فرحان نے مجھے تھاما۔ فرحان مجھے اندر لے کر آیا اور میرے ہاتھ نہ صرف پکڑا بلکہ اس پر مرہم پٹی بھی رکھی۔ برسوں سے چیخ رہا تھا مگر زبان پر نہ آ سکا۔ میری حالت دیکھ کر وہ گھنٹوں خاموش بیٹھا رہا، ایک لفظ بھی نہیں بولا، بس میری طرف دیکھتا رہا اور اس کی آنکھیں بھیگتی رہیں۔ تمہارے پاس ہوتے ہوئے بھی تمہارے ساتھ نہیں تھا، میں نے سنا ہی نہیں جو تم نے کہا، میں سمجھا ہی نہیں جو تم نے دیکھا، مجھے محسوس ہی نہیں ہوا تم اکیلی تھی اور میں نے تمہیں اکیلا چھوڑ دیا۔
اور اس نے نظریں جھکا لی۔ فرحان، میں نے کبھی محبت کی مانگ ہی نہیں کی تھی، بس اتنا چاہا تھا کہ تم مجھے سنو، تم میرے ہونے کے مانو اور مجھے اپنی بیوی، ایک انسان جیسا مقام دو۔ فرحان کی آنکھوں سے آنسو جھلک گئے۔ اب سب کچھ بدلے گا اجالا، تمہارا شوہر اب تمہاری آواز بنے گا، اب تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اگلی صبح فرحان نے سب کو صحن میں بلایا۔ میری ساس کرسی پر بیٹھی اور نند اس کا شوہر قریب کھڑے تھے، اور میں دروازے پر موجود تھی، اپنے وجود کی مضبوطی سے سنبھالے ہوئے۔ فرحان نے نرمی سے لیکن صاف لہجے میں کہا کہ امی، آپ ماں ہیں، میں آپ کا احترام کرتا ہوں، لیکن میری بیوی بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی عزت، پیار اور احترام کی مستحق۔ میں اپنی بیوی کو سچ بولنے پر ڈانٹا، آپ کی ہر بات مانتا رہا، مجھے افسوس ہے کہ میں اس کی خاموشی کو نظر انداز کر دیا۔ میں نے سمجھا کہ نہیں کہ وہ اب کیوں خاموش ہوئی ہے، اور یہ خاموشی میرے لیے ایک احساس جرم پیدا کرتی رہی، اور آج میں خود اس کو قصوروار سمجھتا ہوں۔ میری ساس نے پہلو بدلا، کچھ کہنے کے لیے کوشش کی، لیکن فرحان نے نرمی سے ہاتھ اٹھایا۔ امی، آج مجھے بولنے دیجیے۔ آپ نے اجالوں کو صرف بہو نہیں، نوکرانی سمجھا، آپ نے اس کے جذبوں کو اور اس کے حق کے، اس کے وقار کو نظر انداز کیا۔ مجھے تو یہ سوچ کر ہی شرم آ رہی ہے کہ میری بہن نے اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا۔ آپ اسے منع کرتی، اسے سمجھاتی، لیکن آپ نے اس کا ہاتھ نہیں روکا۔ یہ سب کچھ اب نہیں چلے گا۔ میری ساس کی آنکھوں میں نمی بھری تھی۔ بیٹا، مجھے احساس ہے شاید ہم سے غلطی ہو گئی۔ فرحان کی آواز مدھم تھی لیکن لہجہ سخت رہا۔ امی، اگر آج میں وقت پر نہ پہنچتا تو شاید میری بیوی زمین پر گر چکی ہوتی اور مجھے عمر بھر کا پچھتاوا رہتا۔ نند نے جھجکتے ہوئے کہا کہ بھائی، ہم تو سمجھ بیٹھے تھے کہ اسے تمہارا ساتھ ہے، تم تو ہم سے اسے پسند ہی نہیں کرتے تھے، تو جیسے چاہے بول دیا۔ وہ اتنی برداشت کر رہی تھی، آہستہ سے قدم بڑھا کر سامنے آئی اور سب کی طرف دیکھ کر کہا کہ کبھی کمزور نہیں تھی، میں بس خاموش تھی، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ گھر کا ماحول خراب نہ ہو۔ اپنی عزت کو بلند آواز میں مانگنے کے بجائے صبر کے ساتھ جینے پر یقین رکھتی تھی۔ لیکن اب میں صرف چپ نہیں رہوں گی، اب ظلم کا حد ہو گئی ہے، اس لیے آپ سب کو اپنا آپ بدلنا ہوگا۔ میری ساس نے نظریں نیچے کر لیں۔ کچھ لمحوں بعد وہ میری طرف آئی اور ان کی آنکھوں میں کچھ تھا جو برسوں سے ترس رہی تھی۔ بیٹی، میں ماں کہنے کے حقدار تو نہیں، لیکن اگر تم مجھے معاف کر دو تو شاید میرا ضمیر کچھ سکون پا لے۔ میری تربیت میں کمی رہی، میری زبان میں سختی رہی، تم نے سب کچھ سہا اور ہم نے تمہاری خاموشی کا مذاق بنایا اور اسے تمہاری کمزوری سمجھ لیا۔ میرے اندر جیسے کچھ ٹوٹا، کچھ بکھرا اور کچھ جڑنے لگا۔ میں نے ساس کے جھکے ہوئے سر کو نرمی سے تھاما اور کہا کہ امی، میں معاف کرتی ہوں، لیکن چاہتی ہوں کہ آئندہ کسی اور اجالا کی خاموشی کو سزا نہ ملے۔ ساس نے مجھے گلے لگا لیا۔ نند نے بھی قریب آ کر شرمندہ ہوگی، ہم نے آپ کی عزت کو سمجھا ہی نہیں، آپ کو آپ کا مقام نہیں دیا۔ اب ہم آپ سے سیکھیں گے کہ وقار خاموشی میں ہوتا ہے اور طاقت اندر کی اچھائی میں۔ دن کے بعد سب کچھ بدل گیا، گھر کا ماحول بدل گیا، ساس کا لہجہ نرم ہو گیا، نند نے خود بچوں کی ذمہ داری سنبھال لی، اور فرحان، وہ اب صرف شوہر نہیں، وہ میرا دوست، میرا ساتھی، میرا محافظ بن چکا تھا۔ وہ میرے ساتھ بیٹھتا، مجھ سے بات کرتا، میری پسند کے کھانے منگواتا اور میری خوشی کی نمی کے لفظوں سے صاف کرتا۔ یہ وقت بہت قیمتی تھا اور میری زندگی کا سب سے بہترین وقت تھا۔ فرحان کی محبت مجھے حاصل ہو جانا میرے لیے ایک بہت بڑا اعزاز تھی، اور میں آج کل بہت خوش ہوں اور اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتی ہوں۔ کچھ عرصے صبر کر کے میں نے ہمیشہ کے لیے اپنے شوہر کو پا لیا، دل میں اپنی جگہ بنا لی اور اس کے دل کی حکومت حاصل کر لی۔ آج میری شادی کو 20 برس ہو چکے ہیں، لیکن جب میں مڑ کر دیکھتی ہوں تو خود پر حیرت ہوتی ہے، میں کتنی ڈرپوک تھی اور کتنی زیادہ سہمی ہوئی تھی۔ صرف فرحان کی وجہ سے توجہ ملنے کی دیر تھی، میں نے اتنا اعتماد حاصل کر لیا۔ سسرال میں مجھے اتنی عزت اور احترام ملا جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ آج میں سب کی من چاہی بھابھی، من چاہی بیوی اور من چاہی بہو ہوں۔ آج میرا ایک مقام ہے اور ایک عزت ہے جسے کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکتا۔ آج میری بیٹی کی شادی ہے اور میں نے اسے صبر، ہمت اور خاموشی کی طاقت کا مطلب اچھی طرح سمجھایا ہے۔ میں نے اسے بتایا ہے کہ کس طرح سے آگے اپنی زندگی گزارنی ہے اور اپنی ہمت اور صبر کے ساتھ اپنی تقدیر کو بدلنا ہے۔ میری دعا ہے کہ میری بیٹی کو ان حالات کا سامنا نہ کرنا پڑے جن حالات کا میں نے کیا، لیکن پھر بھی ایک ماں ہونے کے ناطے اور ایک عورت ہونے کے ناطے میں نے اسے ہر طرح کے حالات سے نمٹنے کی تربیت دی ہے
اور مجھے پورا یقین ہے کہ میری بیٹی بھی میرے نقش قدم پر چلتے ہوئے سکون کے ساتھ سب کے دلوں میں اپنی جگہ بنائے گی اور ایک عزت دار زندگی گزارے گی۔